لیکن کیا ہانٹا وائرس ایک اگلا کووڈ بن سکتا ہے؟ 3000 سے زیادہ سولجرز اس مسٹیریس النس کے شکار بن گئے، اور اس آؤٹ بریک کے پیچھے ایک اور وجہ تھی، اور وہ ہے ایل نینو۔ انسانوں میں یہ وائرسز 2 خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے، تو آپ خود کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک وائرس ہے جو آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ 70 سال گزر گئے لیکن آج تک نہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ بن سکا اور نہ ہی گلوبلی اپرووڈ ویکسین۔ اور اگر یہ وائرس کسی انسان کو لگ جائے تو اس کے بچنے کے چانسز صرف 50% رہ جاتے ہیں۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات کہ آج تک بہت سے لوگوں نے اس وائرس کا نام بھی نہیں سنا۔ 2026 میں یہ وائرس ایک کروز شپ پر پھیل گیا اور پھر دنیا کے بہت سارے کنٹریز نے اس شپ کو اپنے پورٹس سے دور رکھنا شروع کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ہانٹا وائرس کی۔ Hantavirus. Warning hantavirus cases will from the hantavirus structure. ایک ایسا وائرس جو دہائیوں سے انسانوں کو خاموشی سے مارتا رہا اور دنیا کو اس کا احساس بہت دیر سے ہوا۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات، ہانٹا وائرس کوئی سنگل وائرس نہیں ہے، بلکہ یہ وائرسز کی ایک پوری فیملی ہے، اور اس فیملی کا سب سے بڑا سورس روڈنٹس ہے، یعنی چوہے۔ مختلف ریجن کے روڈنٹس وائرس کے الگ سٹرین کیری کرتے ہیں، یعنی وائرس کے مختلف اقسام جو ہے وہ کیری کرتے ہیں، اور جب انسان کسی روڈنٹ کے یورین، سلیوا یا ڈراپنگ وغیرہ کے کانٹیکٹ میں آتا ہے تو وائرس باڈی کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ انسانوں میں یہ وائرسز 2 خطرناک بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ پہلی ڈیزیز ہے HFRS، یعنی ہیموریجک فیور ود رینل سنڈروم۔ یہ زیادہ تر یورپ اور ایشیا میں ملتی ہے۔ اس میں کڈنیز خراب ہوتی ہے، انٹرنل بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ کیسز میں پیشنٹ سروائیو بھی نہیں کر پاتا۔ لیکن دوسری ڈیزیز جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، HPS، ہانٹا وائرس پلمونری سنڈروم۔ اس میں لنگز فلوئڈ سے بھرنے لگتے ہیں، انسان لٹرلی سانس لینے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے، اور اس ڈیزیز کی مورٹیلٹی ریٹ 50% تک جا سکتی ہے، یعنی ہر 2 پیشنٹس میں 1 کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اور جو بات مجھے پرسنلی سب سے زیادہ شاکنگ لگی وہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کو اس وائرس کے بارے میں 1950 سے پتا ہے، لیکن آج تک اس وائرس کا فلی اپرووڈ ٹریٹمنٹ موجود نہیں ہے۔ ڈاکٹر صرف سمپٹمز مینیج کرتا ہے، باقی لڑائی آپ کا امیون سسٹم خود لڑتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ وائرس اتنا خطرناک ہے تو پھر دنیا نے اس وائرس کے بارے میں اتنا کم کیوں سنا؟ اس سوال کا جواب ہمیں لے جاتا ہے کورین وار کے دور میں۔ 1950s کورین وار، امریکہ اور یونائٹڈ نیشنز کے ہزاروں سولجرز ہانٹان ریور کے پاس میں ڈپلائڈ تھے۔ پھر اچانک ایک عجیب ڈیزیز پھیلنا شروع ہوئی، سولجرز کو تیز بخار ہونے لگا، کڈنیز فیل ہونے لگی، انٹرنل بلیڈنگ ہونے لگی، اور کچھ ہی ٹائم میں 3000 سے زیادہ سولجرز اس مسٹیریس النس کے شکار بن گئے۔ ڈاکٹرز کنفیوز ہو گئے، کیا یہ بایولوجیکل ویپن تھا یا کوئی انفیکشن یا ایک ان نون ڈیزیز؟ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور پھر یہ مسٹری 25 سال تک انسالو رہی۔ لیکن 1976 میں ایک ساؤتھ کورین سائنٹسٹ ڈاکٹر ہو وانگ لی اس مسٹری کے بہت قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے ہانٹان ریور کے قریب روڈنٹس کو یعنی چوہوں کو اسٹڈی کیا، اور پھر ان کو ان روڈنٹس کے اندر وہی وائرس مل گیا جو سولجرز کو انفیکٹ کر رہا تھا۔ یہی سے دنیا کو پہلی بار پتا چلا کہ اس مسٹیریس ڈیزیز کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ وائرس کا نام رکھا گیا ہانٹان وائرس، اور بعد میں اس پوری وائرس فیملی کو کہا گیا ہانٹا وائرس۔ Warning hantavirus. ڈاکٹر لی نے بعد میں ایک ویکسین بھی ڈیولپ کی، لیکن وہ صرف ایک ٹائپ کی ہانٹا وائرس کے لیے افیکٹو تھی، جو سب سے خطرناک لنگ
انفیکشن والی ٹائف تھی یعنی HPS، اس کے لیے آج بھی دنیا میں کوئی ویکسین نہیں ہے۔ سال 1993 امریکہ کا ساؤتھ ویسٹ ریجن ناواجو نیشن کے ینگ اور ہیلتھی لوگ اچانک سے مرنے لگے۔ With a mysterious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The flu-like illness is taking a toll on a Navajo reservation. The disease has already killed 10 people. کچھ لوگ صرف 24 گھنٹوں میں بہت کریٹیکل ہو جاتے۔ ڈاکٹرز انویسٹیگیٹ کرتے رہے، ٹیسٹ ہوتے رہے، لیکن جواب نہیں ملا۔ اور پھر کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوا۔ ناواجو نیشن کے جو ایلڈرز تھے وہ آگے آئے۔ انہوں نے سائنسدانوں کو بتایا کہ جب زیادہ بارشیں ہوتی ہے تو پائن نٹس زیادہ اگتے ہیں، پائن نٹس زیادہ ہو تو روڈنٹس بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب روڈنٹس زیادہ ہو تو یہ بیماری پھیلتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس تھیوری کو سیریسلی لیا اور روڈنٹس کو ٹیسٹ کرنے لگے، اور پھر انہیں ہانٹا وائرس کا ایک نیا اسٹرین ملا جس کا نام رکھا گیا سین نومبر وائرس۔ اسپینش میں اس کا مطلب ہے دا وائرس ود نو نیم، اور اس آؤٹ بریک کے پیچھے ایک اور وجہ تھی اور وہ ہے ایل نینو، یعنی ہیوی رین فال، مور پلانٹس، مور فوڈ، مور روڈنٹس اور پھر مور وائرسز۔ یہی سے سائنسدانوں کو سمجھ آیا کہ کلائمیٹ اور ڈیزیز آؤٹ بریکس کے درمیان کتنا اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں 2026 کی طرف۔ اپریل 2026 MV ہونڈیس نام کا ایک کروز شپ جو ارجنٹینا سے انٹارکٹیکا کی طرف روانہ ہوتی ہے، شپ پر 147 پیسنجرز تھے جن کا تعلق 23 ڈفرینٹ کنٹریز سے تھا، لیکن کچھ دن بعد ایک 70 سال کے ڈچ پیسنجر کی طبیعت اچانک خراب ہونے لگی، بخار، سانس لینے میں مشکل، اور پھر 11 اپریل کو اس شپ پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. اس کے بعد ان کی وائف، پھر ایک جرمن پیسنجر، ایک کے بعد ایک کیسز سامنے آنے لگے۔ فائنلی ٹیسٹ ہوئے اور ڈائگنوسس آئی اینڈس وائرس۔ یہ ہانٹا وائرس کا ایک ساؤتھ امریکن اسٹرین تھا، لیکن یہ اسٹرین سب سے ڈفرینٹ تھا کیونکہ دنیا میں یہ واحد ایک ایسا ہانٹا وائرس اسٹرین ہے جو ہیومن ٹو ہیومن اسپریڈ کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق انیشیل پیسنجرز پروبیبلی شپ پر چڑھنے سے پہلے انفیکٹ ہوئے تھے، اور پھر شپ کے کلوزڈ انوائرمنٹ میں وائرس دوسرے لوگوں کو منتقل ہوا۔ سچویشن اتنی سیریس ہو گئی کہ کچھ کنٹریز نے اس شپ کو اپنے پورٹس پر ڈاک کرنے کی پرمیشن بھی ڈینائی کر دی۔ آخرکار اسپین نے شپ کو ٹینریف آئی لینڈ پر الاؤ کیا اور پھر پیسنجرز کو وہی اتارا گیا، اور مئی 2026 تک کئی کنفرم کیسز سامنے آ چکے تھے۔ لیکن اب سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا یہ صرف ایک آئسولیٹڈ آؤٹ بریک تھا یا فیوچر میں ایسے آؤٹ بریکس اور بھی بڑھ سکتے ہیں؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج اس پرابلم کو اور بھی ڈینجرس بنا سکتا ہے۔ ٹیمپریچرز بڑھ رہے ہیں، رین فال کی پیٹرن بھی چینج ہو رہی ہے، اور روڈنٹس یعنی چوہے نئے ایریاز میں سروائیو کرنے لگے ہیں، یعنی مور فوڈ، مور روڈنٹس، مور چانسز آف آؤٹ بریکس۔ اور اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو اس قسم کے آؤٹ بریکس ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، 1993 میں بھی دیکھے ہیں اور آج بھی۔ لیکن کیا ہانٹا وائرس ایک اگلا کووڈ بن سکتا ہے؟ The coronavirus pandemic bringing life as we know it to a near grinding halt in the US. فی الحال 2 ریزنز کی وجہ سے سائنسدان کہتے ہیں کہ نہیں۔ پہلا، یہ وائرس کووڈ کی طرح ہوا میں ایزیلی اسپریڈ نہیں ہوتا، اور دوسرا، اس کا انفیکشیس پیریڈ شارٹ ہوتا ہے، اس لیے WHO نے اس کا گلوبل رسک لو اسیس کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انفیکٹ ہو جائے تو اس کے لیے یہ دنیا کے ڈینجرس وائرسز میں سے ایک ہے۔ تو آپ خود کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے روڈنٹس یعنی چوہوں کو گھر کے اندر آنے سے روکیے۔ ہر کریک اور ہر وہ راستہ جن سے چوہے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں ان کو سیل کیجیے۔ دوسری بات، اگر آپ کسی پرانی بلڈنگ، ویئر ہاؤس یا کلوزڈ اسٹور روم میں جا رہے ہیں تو N95 ماسک اور گلوز یوز کیجیے، خاص طور پر اگر وہاں روڈنٹس ویسٹ موجود ہو۔ تیسری بات، فوڈ اور گاربیج کو پراپرلی اسٹور کیجیے، کیونکہ جہاں فوڈ ہوگا وہاں روڈنٹس بھی ہوں گے۔ ہانٹا وائرس کوئی نیا تھریٹ نہیں ہے،
یہ سالوں سے دنیا میں موجود ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور کبھی کبھی نالج ہی سب سے بڑی پروٹیکشن اور پریونشن ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن کسی اور کے کام آ جائے۔ تھینک یو۔